کل کی آیات میں مرد مومن کی تقریر کے بعد فرعون نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اپنی فوج کو بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اور فرعون اور اس کی آل کو غرق کر دیا۔ اب بحر کلثم کے اندر فرعون کو غرق کیا گیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فرعون کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ اس آگ پر پیش کیے جاتی ہیں، وہ صبح اور شام، صبح شام ان کی آگ پر پیشی ہوتی ہے۔ پیشی کا مطلب یہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے گئے اور واپس، نہیں، صبح شام پیشی کا مطلب ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جہنم میں سڑ رہے، مسلسل ان کو عذاب ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ لوگ بحر کلثم میں غرق ہوئے تھے، سمندر میں، دریا میں غرق ہوئے، آنکھوں کے سامنے وہ پانی میں غرق ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عالم برزخ میں پہنچ گئے، جس کو کہتے ہیں مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کا جو جہان ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس میں پہنچ گئے۔ اور عالم برزخ میں آدمی جب پہنچتا ہے تو وہ لازمی نہیں ہے وہ قبر ہوگی، اگر کوئی پانی میں ڈوبا ہے وہ پانی اس کا عالم برزخ ہے، کسی کو شیر چیتے کھا گئے ہیں وہی عالم برزخ ہے، کسی کو مچھلیاں کھا گئی ہیں وہی عالم برزخ ہے۔ لیکن عالم برزخ میں ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے عذاب قبر کا ثبوت ہے قرآن پاک کی آیت سے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، قبر میں مرنے کے بعد جو عالم برزخ ہے اس میں عذاب ہوتا ہے، یہاں ذکر ہے، کیونکہ ان کا جو قیامت کا اور آخرت کا عذاب ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قائم ہوگی قیامت، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داخل کر دو فرعون کی آل کو سخت کے عذاب میں۔ یہ آخرت کا اور قیامت کا عذاب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے اندر اگر کوئی شخص سزا یافتہ اور مجرم ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے تو پہلے اس کے سامنے فرشتے اگر وہ مجرم ہے جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں، تو جنت کا خوبصورت منظر دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اب ادھر جانا ہے۔ تو اس کو فرشتے کہتے ہیں اگر تو ایمان لاتا اور نیک عمل کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا، لیکن تو ایمان نہیں لایا۔ پھر وہ جنت کی کھڑکی بند کر کے پھر جہنم کی کھول دیتے ہیں، ادھر سے اس کے لیے آگ کی لپٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر مومن ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، تو اس کو مرنے کے بعد پہلے جہنم کی طرف کھڑکی کھلتی ہے، وہ ڈر جاتا ہے جہنم کو دیکھ کے، یہ کیا مجھے ادھر ڈالنے لگے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں تو مسلمان ہے، اگر تو کافر ہوتا تو پھر تو یہاں جاتا، پھر وہ بند کر کے پھر جنت کی کھڑکی کھول دیتا۔ تو اس آیت میں فرما رہے ہیں جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں وہ اس پر صبح شام قیامت کے دن، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داخل کر دو آل فرعون کو سخت عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جس وقت کے جھگڑیں گے آپس میں وہ جہنم میں، کارکن اور لیڈر، مرید اور پیر، کمزور اور طاقتور آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے۔ کمزور کہیں گے تمہارے پیچھے ہم لگے رہے اور کفر اور شرک کیا، آج ہم جہنم میں سڑ رہے تمہاری وجہ سے۔ یہ جھگڑا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر، جس وقت کہ وہ آپس میں جھگڑیں گے جہنم میں، بس کہیں گے فیقول الضعفاء، کہیں گے کمزور ان لوگوں کو جو بڑے تھے، طاقتور تھے دنیا میں، چودھری وڈیرے نمبردار، ان کو کمزور کہیں گے انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے تابع دار تھے، تم نے ہمیں جو کہا ہم نے کیا، جہاں تمہیں سجدہ کرنے کا کہا ہم نے کر دیا، آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ مَعْلَمْ تُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، بس کیا تم کفایت کر سکتے ہو، فائدہ پہنچا سکتے ہو ہمیں کچھ حصہ عذاب سے، جہنم کے عذاب سے؟
کچھ حصہ ہمیں چلو کوئی ہلکا ہی کروا دو عذاب ہمارے اوپر سے، کچھ نہ کچھ مدد تو کرو. تو آگے سے بڑے کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو بڑے تھے دنیا میں، انا کل فیہا، بے شک ہم سارے ہی جہنم میں ہیں، ہم کون سا باہر کھڑے ہیں، ہم بھی جہنم میں ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے فیصلہ کر دیا بندوں کے درمیان. لیکن کافر وہ جہنم میں رہیں، ان کو نہیں نکالا جائے گا. آخر مایوس ہو کر سڑتے سڑتے جہنم میں مختلف عذابات سہتے 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 ایک دن جہنمی کہیں گے یار کچھ کریں، ہمارا تو بہت برا حال ہے. ایسا کرتے ہیں جو جہنم کے انچارج فرشتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جہنم کے انچارج فرشتے 19 ہیں قرآن پاک میں، علیہ 19، جہنم کے پر جو بڑے افیسر قسم کے فرشتے ہیں وہ 19 ہیں. ان کے تحت بھی کتنے فرشتے ہیں؟ تو جہنمی کہیں گے چلو یار ان افسروں کے پاس چلتے ہیں جو جہنم کے افسر ہیں، ان کو کہتے ہیں مہربانی آپ کی کوئی تھوڑا سا کم کر دیں. اس کا ذکر ہے. وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے دروغوں کو، خزانتی خازن کی جمع ہے، جہنم کے جو دروغے ہوں گے ان کو کہیں گے. اور سب سے بڑا جو جہنم کا جو افیسروں کا بھی بڑا ہوگا نا، اس کا نام ہے مالک. ان کو جا کر یہ جہنمی کہیں گے ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ہلکا کر دیں ہم سے ایک دن عذاب. ایک دن، جیسے مزدور پورا ہفتہ مزدوری کرے نا، اس کو ایک دن چھٹی مل جائے کہتا ہے شکر ہے آج سوئیں گے، آج سوئیں گے، آج کھائیں گے پیئیں گے. ایک دن کا ریسٹ بھی پورے ہفتے کے لیے وہ کہتا ہے چلو سکون ہو جائے. تو وہ کہیں گے ایک دن صرف تم اپنے پروردگار کو کہو ایک دن ہمارا ہلکا کر دے، وہ ہمیں سانس تو آ جائے، ہم تو مر گئے لٹ گئے. تو حالانکہ جہنم میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پکارے گئے، اور پکار پکار کے 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے اخسؤ ولا تکلمون، دفعہ دور ہو جو میرے سے کلام بھی نہ کرنا. یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں، دفعہ ہو جو مجھ سے بات بھی نہ کرنا. اچھا پھر یہ مایوس ہو کر فرشتوں کے پاس آئیں گے، کہیں گے تم کچھ سفارش کرو، ہمیں کو بچا لو. تو یہ فرشتے آگے سے ان کو کہیں گے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے فرشتے واضح دلائل لے کر، پیغمبر آتے رہے، معجزات دکھاتے رہے، تم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ سبحان اللہ، کیا کیا پیغمبر سید دو عالم، فخر دو عالم، رحمت دو عالم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت دی، قیامت تک اب آپ کی نبوت چلے گی. پھر بھی ظالم جو ہے نبوت کا انکار کر رہے ہیں، نبوت کا انکار کر ابھی تک کافر. تو فرشتے کہے تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، تم نے کیوں نہیں بات مانی؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں بالکل ضرور آئے تھے. تو فرشتے کہیں گے قالوا فدعوا، پھر تم خود ہی دعا کرو، اللہ سے مانگو، ہم نہیں اللہ کو ناراض کرنا چاہتے، اللہ تم پر ناراض ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے یا اللہ کر دے سفارش، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈانٹیں گے، تم خود دعا کرو. اللہ تعالیٰ فرمانے وما دعاء الکافر الا فی ضلال، نہیں ہوگی پکار کافروں کی مگر خسارے میں. تو ان کو کوئی نقصان ہی ہوگا، فائدہ تو ہونا کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فیصلہ کر دیا کہ وہ جہنمی. آخری آیت فرمایا انا لننصر رسلنا، بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی ہم مدد کرتے ہیں. ویوم یقوم الاشہاد، جس دن قائم ہوں گے گواہ، اس دن بھی مدد کرتے ہیں. جس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. وعدہ ہے اللہ کا، ہم مدد کریں گے. اور صرف دنیا میں نہیں، ساتھ ہی کہا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن گواہ قائم ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن گواہ گواہی دیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے، انبیاء بھی گواہی دیں گے، لوگ بھی، اولیاء بھی گواہی. اس دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرے. جو ایمان والے ہوں گے
ان کو خصوصی مدد اور نصرت ہوگی، دنیا میں بھی وہ کامیاب رہتے آخرت میں بھی۔ اور فرمایا آخرت کا دن تو وہ ہے کہ جس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، بڑی معذرتیں معافیاں مانگیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہی لعنت ہوگی اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کو، مسلمان مومن کو اس برے گھر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے اور دنیا کی زندگی میں محنت کرتے ہوئے آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔